السلام علیکم ناظرین، میں ہوں زیڈ اے ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نیوز زیڈ اے ملک کے ساتھ۔ ناظرین، آج میرے ساتھ جو مہمان موجود ہیں عبید عباسی، رہنما ہیں مسلم لیگ نون کے اور 21 طلبہ تنظیموں کی یوتھ کے یہ پریزیڈنٹ ہیں۔ آج بڑی اہم موضوع پر بات کرنے کے لیے انہیں بلایا ہے۔ کیسے ہیں عبید آپ؟ جی اللہ کا کرم شکر مالک صاحب، پہلے تو میں آپ کا اور آپ کی چینل کی تمام انتظامیہ کا مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے یہاں پہ لب کشائی کا موقع دیا۔ سب سے پہلا جو کیونکہ آپ یوتھ ونگ کے حوالے سے بڑا نام رکھتے ہیں اور کافی زیادہ عرصے سے سیاسی حوالے سے بھی بہت زیادہ متحرک رہتے ہیں، مجھے یہ بتائیے گا کہ الیکشن بالکل سر کے اوپر ہے، تیاریاں زور و شور سے تمام سیاسی پارٹیوں کی جاری ہیں، لیکن کیا نئے چہرے ایک دفعہ پھر لوگوں کو متاثر کر پائیں گے؟ جی، سب سے پہلے تو پاکستان کی سیاست، پاکستان میں نوجوان 70% نوجوانوں پر مشتمل ہے، اور نوجوان جو کہ پاکستان کا بہترین مستقبل ہیں اور جمہوریت جو کہ مکالمے کا نام ہے، اور آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ تمام حلقوں میں چاہے اس کا تعلق، اس نوجوان کا تعلق کسی بھی سیاسی جماعت سے ہو، تحریک انصاف سے ہو، پی ایم ایل این سے ہو، پیپلز پارٹی سے ہو، نوجوانوں بڑھ چڑھ کر انتخابی عمل میں حصہ لے رہے ہیں۔ کیا لوگوں میں پذیرائی بھی ملے گی انہیں؟ جی بالکل، نوجوانوں کو کیا پرانے چہروں کی نسبت آپ سمجھ رہے ہیں کہ زیادہ پذیرائی ملے گی؟ دیکھیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ نوجوانوں کا اس عمل میں حصہ لینا ایک اس ملک کے لیے، اس مٹی کے لیے، اس ماں جو کا درجہ رکھتی ہے، اس کے لیے ایک نیک شگون ہے، اور پاکستان کی آنے والی 4 سے 5 سال کی سیاست کیا عوام بھی انہیں سپورٹ کریں گے عبید بھائی؟ نوجوان کرنے جا رہے ہیں، اور یقیناً نوجوانوں کو عوام سپورٹ کر بھی رہی ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ تمام سیاسی جماعتوں نے نوجوانوں کو میدان عمل میں اتارا ہے۔ سمجھتے ہیں کہ نوجوان چہرے کوئی انقلاب یا کوئی تبدیلی لانے کا باعث بن جائیں گے؟ پرانے چہروں کی نسبت کوئی پرانے چہروں کو ہرانے میں کامیاب ہو جائیں گے؟ بڑے بڑے لوگ اس وقت الیکشن لڑ رہے ہیں، نواز شریف صاحب میدان میں ہیں، اس کے علاوہ آپ کو پتہ ہے کہ شیخ رشید صاحب میدان میں ہیں، اور بہت سارے میں ایسے نام لے سکتا ہوں جو بہت پرانے چہرے ہیں لیکن وہ الیکشن لڑ رہے ہیں۔ آپ کا خیال ہے کہ پرانے چہرے جیتیں گے یا نئے چہرے کوئی نہ کوئی اپنا ان پرانے چہروں کی جگہ اپنی جگہ بنانے میں کامیاب؟ دیکھیں، جہاں تک بات ہے میاں نواز شریف کا یا محترم عمران خان صاحب کا، آصف علی زرداری کا، یا ٹاپ لیڈرشپ کا، یقیناً پاکستان کی سیاست میں ان کا ایک رول رہا ہے، لیکن نوجوان ان سیاسی جماعتوں کے اندر ان کا متحرک ہونا اور ان چہروں کو چیلنج کرنا جو کرپٹ مافیا ہیں، یہ میں سمجھتا ہوں اس ملک کے لیے بڑا زبردست پلس پوائنٹ ہے۔ اور وائٹ کالر لوگوں کا، کیونکہ سب آپ نے نام لے لیے سارے لیڈران کے، کرپٹ مافیا آپ کسے سمجھتے ہیں؟ دیکھیں، سسٹم میں اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں، برے بھی ہوتے ہیں، جماعتوں میں اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں، برے بھی ہوتے ہیں، اور جماعتوں کو آپ نے کہا نا، ہم نے ایک ہوا بنا لی ہے کہ تحریک انصاف میں سب دودھ کے دلہے ہیں، اور نون لیگ میں سب ایسے ہیں، یا نون لیگ میں سب دودھ کے دلہے ہیں، یا فلاں جماعت میں سب برے ہیں۔ تو جماعتوں کے اندر اچھے چہرے موجود ہیں، اسٹیٹ کو، ریاست کی ذمہ داری ہے ان چہروں کو آگے لائے۔ پاکستان کی جو بہترین خدمت کا جذبہ رکھتے ہیں نوجوان، اس ملک کا ساسا ہیں، وہ خدمت کا جذبہ رکھتے ہیں۔ ہم کوستے تو ہیں نا ایک دوسرے کی جماعتوں کو، آپ نے بڑی زبردست بات کی، آپ نے کہا کہ ہر جماعت میں اچھے لوگ بھی ہیں اور برے لوگ بھی ہیں، وائٹ کالر بھی ہیں، اور یعنی کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ جرائم پیشہ بھی ہیں، ٹھیک ہے، لیکن کیا جماعتوں کو نہیں پتا ہوتا کہ ہمارے اندر جو موجود جن لوگوں کو ہم ٹکٹ دے رہے ہیں، جن لوگوں کو ہم انتخابات لڑنے کے لیے لا رہے ہیں، وہ ان میں سے اچھے لوگ یہ ہیں، برے لوگ یہ ہیں، جرائم پیشہ یہ ہیں، پھر جماعتیں کیوں ٹکٹ دے دیتی ہیں ان لوگوں کو بھی جو کہ متنازعہ شخصیت رکھتے ہیں؟ دیکھیں، آپ کا بڑا اہم سوال ہے، اور اس مٹی کے ساتھ محبت کا ملک صاحب آپ نے عملی ثبوت دیا ہے۔ دیکھیں، میں یہ کہتا ہوں کہ آج اگر میں نے نامینیشن ابھی پیپر فائل کیے تھے، پی 18 راولپنڈی سے میں نے الیکشن کے لیے کانٹیسٹ کیا، تو ایک سکروٹنی کے عمل سے میں گزرا ہوں، تو کاش کہ اچھا ہوتا کہ اس سکروٹنی کے عمل میں ایک ایسا فارم ہوتا جو آپ کے ایسٹس کو چیک کرتا تمام سیاسی جماعتوں کے اندر۔ اور مجھ سے پہلے میں اب ایک نام لوں گا ایک سیاسی جماعت کا جس نے کہا تھا کہ میں تبدیلی لاؤں گی، جب اسے تبدیلی کا نعرہ لگایا نوجوان اس کے ساتھ کھڑے ہو گئے، اور جب نوجوان اس کے ساتھ کھڑے ہوئے تو انہوں نے 80 سے 90% کرپٹ ترین لوگوں کو پاکستان کی سیاست کا ناصور ہے ان کو حصہ بنا لیا۔ آج بھی ان کی لسٹیں اٹھا کے دیکھ لیں، اسی طرح کے چہرے
اسی آپ طرح سمجھتے ہیں کہ وہ ناکام ہو گئے، لیکن اب تبدیلی اسی طرح دیکھیں اس الیکشن میں نعرہ تبدیلی لگایا کون لائے گا؟ جاتا ہے عملی اقدامات کوئی کی بھی نہیں ضرورت کرتا. ہے، عملی اقدامات کی اچھا ضرورت کوئی ہے. جماعت بھی نہیں کرتی اس قدرے بات پہ بہتر متفق ہیں آپ میرے ساتھ؟ میں یہ سمجھتا ہوں پاکستان کی دستیاب سیاست میں، پاکستان کی دستیاب پالیٹکس میں، میں مسلم لیگ نون سے ہوں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی دستیاب سیاست میں نواز شریف سے بہتر چوائس نہیں ہے. پاکستان کی دستیاب پالیٹکس میں مسلم لیگ نون سے بہتر جماعت کوئی نہیں ہے. اس دفعہ الزام نہیں لگ رہا کہ نواز شریف صاحب اسٹیبلشمنٹ کی مدد سے اقتدار میں آ رہے ہیں؟ یہ تو بہت زیادہ الزام لگ رہا ہے کہ آپ کتنا اس الزام کو درست سمجھتے ہیں؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس ملک میں کئی ایسی سیاسی جماعتیں ہیں جو حکومت میں آئی ہیں تو اسٹیبلشمنٹ کی مدد سے آئی ہیں، اور میاں نواز شریف کو اگر ہٹایا گیا تھا، عوامی طاقت رکھتے تھے 2012-13 میں، تو اسٹیبلشمنٹ کی مدد سے ہٹایا گیا تھا. اور اب لا بھی رہے ہیں، یہ آپ بھی جانتے ہیں اور ہم بھی جانتے ہیں. آپ مان رہے ہیں کہ وہ لا رہے ہیں. دوسری بات میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ لا رہے ہیں یا وہ نہیں لا رہے، یہ اس کا فیصلہ 8 فروری کے بعد ہوگا کہ نواز شریف کو عوام لاتے ہیں یا اسٹیبلشمنٹ لاتی ہے. مدد تو مل رہی ہے 8 فروری کے بعد آپ سمجھتے ہیں کہ مدد مل رہی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو پروجیکٹ عمران خان تھا اسے کلوز کرنا بھی اس ریاست کی ذمہ داری تھی. اب پروجیکٹ نواز شریف آپ سمجھتے ہیں کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پروجیکٹ 28 میں ہی چل رہا ہے، جنہوں نے ایٹمی دھماکے کیے. پروجیکٹ میٹرو بس چل رہا ہے، جو پاکستان کی تعمیر و ترقی تھی، جو پاکستان میں صفائی کا نظام ترکی کی کمپنی کو نواز شریف لا کے ادھر 100 براک کمپنی نے صفائی کا نظام سنبھالا تھا، یا وہ اس طرح کے پروجیکٹ چل رہے ہیں. آپ کے اسی اسلام آباد میں بیٹھا ہوں، یہ سارے پروجیکٹ نواز شریف بھی چل رہا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں نواز شریف کا جو پروجیکٹ ہے وہ تعمیر کا ہے، ترقی کا ہے. اور اگر آپ مجھے اس طرف لے کے جانا چاہ رہے ہیں تو میں بالکل کلیئر الفاظ میں یہ بات ضرور کہتا چلوں کہ وہ عمران نیازی کا پروجیکٹ وہ کلوز ہو رہا ہے، اور اس کلوز ہونے کے بعد جو گیپ ہے اس میں میاں نواز شریف نیا پروجیکٹ لا رہی ہے اسٹیبلشمنٹ. میں اسٹیبلشمنٹ نہیں کہہ رہا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ نواز شریف اس ملک کی ضرورت ہے. اسی وجہ سے آپ کا ملک ڈیفالٹ نہیں کہہ رہے تھے، ڈیفالٹ کر چکا ہے، تو کیا ضرورت پڑی میاں نواز شریف کے آج گھٹنے بھی پکڑنے پڑے کہ میاں نواز شریف صاحب آئیں اور اس ملک کی بھاگ دوڑ سنبھالیں؟ اور کیا ضرورت پڑی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ عمران خان کے خلاف مظاہرے میں شروع ہو چکے تھے. کیا سمجھتے ہیں آپ کے کون سے اب نئے چہرے متوقع ہو سکتے ہیں؟ ویسے تو مسلم لیگ نون نے بھی اس دفعہ نئے چہروں کو دیا ہے، مریم نواز بھی پہلی دفعہ الیکشن میں آ رہی ہیں، اور بھی کچھ نئے چہرے ہیں جن کو دیا. کچھ اور پارٹیز بھی نئے چہرے لے کے آ رہی ہیں، بہت سارے لسٹ ہم گنوا سکتے ہیں. ان کا پہلا الیکشن ہوگا. کیا سمجھتے ہیں کہ سیاست نئے چہروں کے آنے سے کیا اپنے اندر تبدیلی سموئے گی؟ دیکھیں جمہوری عمل ہے، ارتقاء کا عمل ہے. میں یہ کہوں کہ ایک الیکشن سے تمام نئے چہرے آ جائیں گے، تمام ملک کا نظام ٹھیک ہو جائے گا، کئی لوگوں کو ایڈجسٹ کیا جائے گا، کئی لوگوں کو ٹکٹس دیں گی. یہ جمہوری عمل، یہ پروسیس جاری رہنا چاہیے. آپ یوتھ کے پریزیڈنٹ بھی ہیں، مجھے یہ بتائیں کہ یہ ارتقائی عمل کب تک جاری رہے گا؟ یہ کب تک پاکستان کی سیاست جو ہے وہ ایک میچورنس والے دور میں داخل ہوگی؟ بدقسمتی ہے اس ملک کے ساتھ جو ہوتا ہے. وہ ہسٹری کوئی اتنی ایسی نہیں ہے کہ ہم بہت زندہ باد مرد آباد کے نارے لگائیں. کیا ہمیشہ ہسٹری دہرائی جاتی ہے؟ بدقسمتی ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں وہ بدقسمتی ہے. ابھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب بڑی طویل جدوجہد کی ضرورت ہے، اور وہ جدوجہد ہوگی، اور نوجوان آئیں گے، نوجوان اپنے حقوق کے لیے اکٹھے ہوں گے. ہم نے ایک پلیٹ فارم بنایا ہے MTM، اس میں تمام پولیٹیکل پارٹیز کے نوجوان ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھے ہیں. 21 طلباء و یوتھ تنظیمات اکٹھی ہیں. ہم نیشنل کازز پہ کام کرتے ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ اس ملک میں گراس روٹ آگے آئے. ہم چاہتے ہیں پاکستان میں طلباء سیاست جو کہ نرسریاں تھی ملک صاحب، اس سے سعد رفیق نکلتا تھا، اس سے رضا ربانی نکلتا تھا، اب کسی کا بیٹا، کسی کا بھانجا، کسی کا ٹومی، کسی کا نومی نکل رہا ہے. تو جماعت بھی یہ پاکستان کی بہتری کے لیے ضروری ہے کہ نئے نوجوانوں کو آنا چاہیے. میں بڑی خوبصورت بات کی آپ نے، بڑی زبردست بات کی، اور آپ نے بالکل ایک امید کی بات کی کہ پاکستان میں نوجوانوں کو آنا چاہیے، موروثیت کی سیاست سے نکلنا چاہیے، اور یہی پاکستان کی سیاست کی اور پاکستان کی بطور ریاست کامیابی کے لیے انتہائی ضروری ہے. ناظرین، اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.